انشورنس کیوں حرام ہے، یعنی اس میں کیا ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا. تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا، آپ تھوڑا سا انشورنس کی وضاحت کر دیں کہ وہ ایکچولی اس کی فارم کیا ہے اور پھر اسلامکلی اس میں پرابلم کیا ہے انشاءاللہ. امپلائی ہوتا ہے نا، اس کی سیلری میں سے کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے. اگر تو امپلائی کی سیلری میں سے کٹوتی نہیں ہو رہی اور ہمارے امپلائر نے کوئی انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے ہمیں بطور فیسیلٹی کے کوئی ہیلتھ کارڈ دے رکھا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے لیے وہ جائز ہے. ڈاکٹر صاحب دوسری جو چیز ہے وہ ہے بیسکلی تکافل کے حوالے سے، کہ تکافل جو ہے وہ کس طریقے سے انشورنس سے فرق ہے اور اس کی گنجائش کس بیسس پہ ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ واقعی اسلامک پرنسپلس کے مطابق ہے، یا پھر وہ جس طریقے سے ہمارے ہاں اسلامک بینکس نے کام کیا ہوا ہے کہ وہ بس ٹرمز چینج کر لی ہیں لیکن وہ اندر سے جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ اور وہ جو سے کہتے ہیں پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آلموسٹ سیم ہے، صرف نام بدل دیے. بینک درمیان میں کیا کام کرتا ہے کہ اگر میں نے چائنا سے جو ہے 50 لاکھ کا مال منگوایا ہے، اب بینک جو ہے وہ میرے بہاف پہ جو ہے وہ وہاں پیمنٹ تو کر دے گا، میرا معاملہ تو بینک کے ساتھ ہے، بینک نے آگے ان کو گارنٹی دے دی، بینک تو قابل اعتماد ادارہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بینک درمیان میں جو ہے وہ اس کے چارجز رکھتا ہے. اب یہ جو سروس چارجز ہیں یا فیس کے نام پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کو رکھنا بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی جنہوں نے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے یورپ وغیرہ میں، تو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے کچھ جگہوں پہ، دے ہیو ٹو ایکچولی ٹیک اٹ. تو ایسے موقع پر اگر مجبوری ہو یا پھر نہ بھی مجبوری ہو تو کیا یہ شرعاً یا شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تکافل میں یہ ہے کہ وہ ایک وقف پول ہی بناتے ہیں. صحیح. اور جن لوگوں نے بھی تکافل کروایا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی رقم ڈال دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اصل مسئلہ کیا اس میں کہ وہ اس وقف کی رقم کو پھر آگے انویسٹ کرتے ہیں اسلامی بینک. اچھا، آگے جہاں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں اصل میں مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے، خاص طور پہ فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اب جس طریقے سے اکنامکس بدل گئی ہیں، مطلب ایک زمانہ تھا بہت سمپل جو ہے لوگوں کا لین دین ہوا کرتا تھا، تجارت کی جو شکلیں تھیں بڑی سادہ تھیں اور عام فہم بھی تھیں، لیکن اب اتنی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہیں اور لوگوں کے بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، خاص طور پہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے. تو آج کے حوالے سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ 2-3 سب ٹاپکس، اسمال ٹاپکس پہ آپ سے کچھ سوالات کروں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں انشورنس کے حوالے سے، کہ آج کل جو انشورنس کمپنیاں ہیں، کچھ ملکوں میں تو باقاعدہ یہ مینڈیٹری ہے، آپ کو انشورنس لینی بھی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو ذرا آپشن بھی ملتی ہے، اور وہ بندہ جو بہت بڑا رسک لے رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو جب یہ آپشن ملتی ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں اس کو جو ہے نا لوں یا نہ لوں اس کے حوالے سے. اور اس کے پھر آلٹرنیٹیو آگے تکافل بھی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں. تو جنرلی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ انشورنس کیوں حرام ہے، یعنی اس میں کیا ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا. تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا، آپ تھوڑا سا انشورنس کی وضاحت کر دیں کہ وہ ایکچولی اس کی فارم کیا ہے اور پھر اسلامکلی اس میں پرابلم کیا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو میں ہم اس کو عام طور پہ بیمہ کہہ دیتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے تامین کا لفظ بولا جاتا ہے. انشورنس تو بیسیکلی انشور جو انگریزی کا معروف لفظ ہے، یا تامین کا لفظ جو عربی کا ہے وہ بھی امن سے نکلا ہے، کہ گویا کہ جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے انشور کروا رہی ہوتی ہے، آپ کو وثوق دلا رہی ہوتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ پرامن کر رہی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی کاروباری نقصان ہوتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی حادثے کی صورت میں، تو ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، جب بھی آپ کوئی بزنس وغیرہ شروع کرتے ہیں تو اس میں نقصان کا جو رسک ہے، رسک مینجمنٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، مطلب انسان کی فطرت ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ کرے گا، لیکن اصل چیز ہے اس کا طریقہ کار. تو بنیادی طور پہ انشورنس کمپنیوں کا جو طریقہ کار ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں. مطلب پہلا بڑا مسئلہ تو اس میں غرر کا ہے، اور اب حدیث کے اندر واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی بیع سے منع کیا. بیع غرر کے الفاظ بھی ہیں اور ساتھ میں بیع الحسا کے الفاظ بھی ہیں. غرر کی بیع سے مراد یہ ہے کہ مجہول یا جیسے معدوم چیز کی بیع، یعنی ایک چیز ہے ہی نہیں، اب آپ اس کی بیع شروع کر دیں، یا ایک چیز جو ہے اس مطلب مجہول سے مراد یہ ہے کہ وہ جہالت میں ہے، مطلب اس کے اوصاف واضح نہیں ہیں یا اس کی کوالٹیز ہمارے سامنے اس طرح سے ایمبیگوس ہے، تو ہم اس کی بیع یا اس کی خرید و فروخت کریں، تو اس سے منع کیا گیا. اب انشورنس ساری جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، جو آپ جسے ہم کہتے ہیں کمرشل انشورنس کہہ دیتے ہیں.
اب اس میں مثال کے طور پہ جو اس کی کیٹیگریز ہیں جیسے لائف انشورنس ہے اور اسی طرح سے ہیلتھ انشورنس ہے, گوڈس کی انشورنس ہوتی ہے. اب لائف انشورنس میں بھی یہی ہے کہ جیسے کوئی بیمہ کمپنی کیا کرتی ہے, مطلب پالیسی ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے ایجنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایجنٹس بھی خیر کوئی 10% تک پروفٹس لیتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ بیمہ پالیسی جو ہے وہ اس کے لیے قائل کرنے کے حوالے سے. تو اب یہ جو بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں یہ جو بھی اپنے بیمہ ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے جو بھی لیتی ہیں اپنا انویسٹمنٹ, مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں پہلے تو وہ پوری کیلکولیشن کریں گے نا کہ ایک بندہ اس کا طبی معائنہ کروائیں گے. مثال کے طور پہ ایک بندے کی ایج جو ہے وہ 50 سال ہے. اب انہوں نے ایک سوچا ہے کہ ایوریج ایج جو ہے وہ ہمارے یہاں 60 ایئرز ہے, تو اس بندے کی مطلب تب بھی عمر کوئی تقریباً 10 سال ہے, تو 10 سال سے زیادہ کا وہ بیمہ نہیں کریں گے. ایک بات تو یہ ہوگی اگر انہوں نے لائف انشورنس کرنی. دوسرا اس کا طبی معائنہ بھی کروائیں گے, یہ دیکھیں گے کہ جی اب اس کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی نہ چلا جائے. اب جب انہوں نے اپنی کیلکولیشن پوری کر لی کہ تقریباً امید ہے کہ یہ بندہ 10 سال جو ہے وہ زندہ رہے گا, تو اب وہ اس کا 10 سال کا بیمہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسے کہنے میں آپ ایسا کریں کہ ہر مہینے 1000 روپے جمع کروائیں, ٹھیک ہے. اب سال میں اس کے 12,000 ہو گئے. اب 10 سال کا اگر اس کا بیمہ ہے تو یہ تقریباً اس کے 1,20,000 ہو گئے. اب وہ اس کے اگینسٹ آفر کیا کرتے ہیں کہ اگر تو آپ 10 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے اور ہو سکتا ہے وہ اگلے مہینے ہی فوت ہو جائے, تو ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے. مطلب آپ سے مراد آپ کے جو ورثاء ہیں ان کو, تو ان کو فائدہ ہو جائے گا اچانک ڈیتھ کی صورت میں. گویا کہ آپ کے ورثاء کو فائدہ ہو جائے گا. انسان اپنے بیوی بچوں کے والے سے پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں فوت ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا. اور اگر آپ فوت نہیں ہوتے تو 10 سال تک آپ قسطیں دیتے رہیں گے, تو تقریباً آپ نے 1,20,000 ان کو جمع کروا دیا. تو اب وہ 10 سال کے بعد آپ کو 1,20,000 یعنی یہ پرنسپل اماؤنٹ پلس اس کے ساتھ وہ انٹرسٹ آپ کو واپس کرتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہو گئیں. ایک تو غرر, یعنی مطلب غرر سے مراد یہ ہے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے نا, مطلب جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جی جوئے کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. جوئے کے ساتھ اس کی بالکل کامل مشابہت ہے. اب جوئے میں بندہ پیسہ لگاتا ہے, اب اسے پتہ نہیں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ بھی انسان کا معاملہ یہی ہے کہ ایک طرح سے وہ کمپنی جو ہے وہ پیسہ لگا رہی ہے, اب اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. کبھی اس کو نقصان ہو جاتا ہے, کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا. جوئے کے ساتھ مشابہت ہے, پھر اس کے اندر غرر ہے, پھر اس کے اندر سود کا ایلیمنٹ بھی ہے جو بہت ساری جگہوں کے اندر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب بیمہ کمپنیاں کرتی ہیں, یہ جتنی بھی پالیسی ہولڈر سے یہ رقم جمع کرتی ہیں تو اس کو وہ بینک میں رکھوا دیتی ہیں. بینک میں رکھوانے کے بعد اس کے اوپر وہ بینک سے انٹرسٹ لیتی ہیں, یعنی انہوں نے سودی قرضہ ایک طرح سے بینکوں کو دیا. اچھا, اس میں سے بعض بیمہ کمپنیاں یوں بھی کرتی ہیں کہ چھوٹے موٹے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر دی, وہ رسک فری انویسٹمنٹس کرتی ہیں, وہ کوئی 10% سے زیادہ نہیں ہوتی. اچھا, وہ اپنے جو ہے وہ بیمہ ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم نے ہماری کمپنی تو کاروبار میں پیسہ لگا رہی ہے, تو وہ ایسا ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے. ایک بڑی اماؤنٹ جو ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے بیمہ کمپنیوں کی, وہ بینکوں کو آگے دیتی ہیں یا وہ انٹرسٹ کے اوپر آگے قرضے دیتی ہیں. اس سے جو ان کو انٹرسٹ ملتا ہے تو وہ انٹرسٹ واپس میں وہ اپنے بیمہ ہولڈر جن کی پالیسی مکمل ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا, تو ان کو پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ واپس کر دیتی ہیں. اب ایسی صورت میں بھی کیا ہے کہ وہ انٹرسٹ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے, تو غرر ہونے کی وجہ سے یا سود ہونے کی وجہ سے, یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں تیسرا جو پہلو آ جاتا ہے جوئے کا, اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. لائف انشورنس میں تو چلیں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے واپس. اچھا, کچھ انشورنس کی قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ملتا, جیسے گوڈس کی انشورنس ہوتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک بحری جہاز ہے, ٹھیک ہے, آپ چائنا سے چلا ہے, آپ کے کنٹینر جو ہے وہاں سے چلیں اور یہاں پہ کراچی کی بندرگاہ پہ انہوں نے اترنا ہے. تو اب ایسے میں آپ اپنا جو مال جو ہے وہ انشور کروا لیتے ہیں. اگر تو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کمپنی آپ کو پے کرے گی جتنا بھی آپ کا وہ نقصان ہوا ہے, اور اگر نہیں آتا تو وہ آپ کا ضائع گیا. تو یہ تو بالکل وہ جوئے والی بات ہے نا, مطلب نقصان ہوا کہ نہیں ہوا جوئے کے اندر, تو یہ اسی کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے اس میں کہ وہ جو کمپنی پے کرتی ہے تو کس کے عوض پے کر رہی ہوتی ہے. ہاں, اصل بات یہ. تو بیسیکلی یہاں رقم کے عوض رقم پے ہو رہی ہے, درمیان میں کوئی گڈس تو انوالو نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی بیع و شرا ہو رہی ہے, سیل اینڈ پرچیز خرید و فروخت ہو رہی ہے. یعنی آپ ایز اے پریمیم ہولڈر جو ہے وہ آپ
ایک پیمنٹ کر رہے ہیں کمپنی کو, کمپنی بھی آپ کو واپس میں جو ہے وہ کیش ہی پے کر رہی ہے, تو رقم کی عوض رقم ہے. تو اب اس میں ربا الفضل بھی ہے, ربا النسیہ بھی ہے. ربا الفضل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ کو زیادہ ملا, ٹھیک ہے, تو سود ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کا وہ نہ ہوا تو وہ ربا النسیہ ہو گیا, نقصان نہ ہوا. اماؤنٹ یا کم ہاں, ایون کہ برابر اماؤنٹ بھی مل جائے تو پھر بھی اس میں ربا النسیہ آ جاتا ہے. مطلب جتنی آپ نے جمع کروائی تھی اتنی آپ کو واپس مل گئی تو پھر بھی اس میں ربا النسیہ, کیونکہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی نا. اور سود اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنی رقم جو ہے وہ آپ نے دی ہے اتنی ہی آپ واپس لے سکتے ہیں, لیکن یہ یدم بیدن, نقد و نقد ہے. کسی کو آپ نے مثال کے طور پہ 10 تولے دیا تو آپ اس سے 10 تولے ابھی واپس لے یہ سکتے ربا ہیں. الفضل میں ہے نا, یہ ربا الفضل میں نہیں ہے ایسا؟ نہیں, ربا الفضل کہتے ہیں اضافے کو. یعنی ربا الفضل میں یہ ہے کہ جتنا آپ نے جیسے کہا کہ اتنی ہی اماؤنٹ آپ کو واپس مل گئی نا, تو اگر اس پہ اوپر نیچے ہو گئی تو ربا الفضل یہ ہے کہ وہ ربا الفضل ہو گیا نا. ربا الفضل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 10 تولے دیے, جی جی ایسے سونا دیا, اب وہ مجھے 11 تولے واپس کرے, ایسا ہی ہے. ہاں, یہ ربا الفضل ہے. ایسا ہی ہے. ربا النسیہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو 10 تولے دیے اور وہ مجھے 10 تولے ہی واپس کرے لیکن نقد نہ کرے ٹائم کی وجہ سے, تو وہ ربا النسیہ ہے. تو ربا میں جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ ٹائم لے لیتے ہیں لیکن پوری چیز واپس کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے, لیکن کرنسی سیم ہونی چاہیے, کموڈیٹی سیم ہو. پھر ہاں تفاضل تب جائز ہے, یعنی اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں چیزوں کے اندر جب وہ اس کی جنس چینج ہو جائے, یعنی سونے کے بدلے میں چاندی ہو گیا, وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات. ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں آپ نے ذکر کی. اصل میں یہ جو سوال آپ نے خود ہی جواب دیا ہے, میں پھر کلیریفائی کر دیتا ہوں. وہ کویشچن یہ ہوتا ہے لوگوں کا عام طور پہ کہ دیکھیں جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو رسک ہوتا ہے. جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو ایک قسم کی انسرٹنٹی پائی جاتی ہے نا, آپ کو نہیں پتا کہ اس میں سے آپ کو پروفٹ ملے گا یا نقصان ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے جب ایک بندہ وہ انشورنس کروا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو مل جائے, ہو سکتا نہ ملے, تو انسرٹنٹی تو وہاں بھی پائی جاتی. تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ یہاں پہ پیسے کے بدلے پیسہ ہو رہا ہے, لیکن جب ہم بیع و شراء کرتے ہیں, جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ گوڈز ہوتی ہیں یا سروسز ہوتی ہیں. آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ پھینکتے ہو اور اس کا پیسہ ہی مل جاتا ہے, ایک پورا ایک تجارتی پروسیس انوالوڈ ہے اس میں. یہاں پہ تو صرف آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا قدرتی, جی ایسے ہی قدرتی یعنی تقدیر کے اوپر چھوڑ دیا یا قدرتی حادثات کی بنیاد کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیکشن کیا. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. جزاکم اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب اگین دا سیکنڈ کویشچن از جس میں آپ نے کہا کہ آل فارمز آف کمرشل, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہو, چاہے لائف انشورنس ہو. ہیلتھ انشورنس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں, مثال کے طور پہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی فیسلٹیز دے رہا ہوتا ہے. جیسے ہم یونیورسٹی میں تھے تو وہاں ایک چیز ہوتی تھی امپلائیز کے حوالے سے گروپ انشورنس اس کو کہتے تھے, تو وہ ایک جبری کٹوتی ہو جاتی ہے سیلری میں سے, مطلب بہت سی کمپنیاں ایسے کرتی ہیں. تو جہاں کوئی اس قسم کی جبری کٹوتی ہو جاتی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ گناہ گار نہیں ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں بھی معاہدہ جو ہے وہ انشورنس کمپنی کے ساتھ ہمارا نہیں ہے, ہمارے امپلائر کا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہمارا امپلائر ہے وہ کیا کانٹیکٹ کر رہا ہے, میں ایز این امپلائی میں اس کا وہ نہیں ہوں, اب ہاں ذمہ دار رسپانسیبل نہیں. اب تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائی ہوتا ہے نا اس کی سیلری میں سے کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے. اگر تو امپلائی کی سیلری میں سے کٹوتی نہیں ہو رہی اور ہمارے امپلائر نے کوئی انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے ہمیں بطور فیسلٹی کے ایڈوانٹیج کے کوئی ہیلتھ کارڈ دے رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, ہمارے لیے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہماری سروسز کے اگینسٹ ہمیں ایک فیسلٹی دے رہا ہے. اور کمپنیاں دیتی ہیں, مطلب گاڑی دیتی ہیں, فیول دیتی ہیں, ہیلتھ کارڈ دیتی ہیں, وہ دیتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ ان کے لیے جائز ہے, کمپنی کے لیے جائز ہے یہ کام کرنا. کمپنی کے لیے تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے, اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی امپلائیز کو فیسلٹی دینا جائز ہے, لیکن جس طرح سے وہ دے رہے ہیں بہرحال اس طرح سے دینا جائز نہیں. ہاں اب بعض صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ امپلائیز کی سیلری سے کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے گروپ انشورنس میں سے, کچھ نہ کچھ نامینل سی بھی رقم ہوتی ہے بعض اوقات وہ. اب اس میں اگر لیکن اس میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جی جیسے کوئی ڈلیوری ہے تو اب اس پہ جو ہے وہ آپ کی وہ مطلب وہ کر دیتے ہیں, ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ کر دیتے ہیں, مطلب اس کے چارجز ہوتے ہیں کہ جی 1 لاکھ تک 2 لاکھ تک. اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا تو آپ نے پے کیا جی اتنا تو انسان اس کی فیسلٹی لے لے. اب اس سے زیادہ کی ہے اس کو صدقہ کر کے انسان کو نکال دینا چاہیے, بہتر یہی ہے. مطلب اس میں بھی اوائڈ کرے, اس سے بچے, کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے ہی معاملہ ہے کہ جی انٹرسٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ حساب کر لیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے میرا اتنا کاٹا ہے، کیونکہ وہ ظاہر آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں، آپ کو پلان بھیجتے ہیں، اس میں پتا ہوتا ہے کہ آپ کی منتھلی جو ہے نا وہ اتنی کٹوتی ہو رہی ہے آپ کی، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اتنی اماؤنٹ کا یا تو کوئی بینیفٹ لے لیتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی انہوں نے ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ وہاں سے وہ کروا لیتے ہیں، اور ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ یا تو اگر ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو نہیں لیتے، یا پھر اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو دے دیتے ہیں، خود یوز نہیں کرتے اس طریقے سے۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوئی ہے میوچل انشورنس کے نام سے، اس کا جواز نکلتا ہے، وہ جو اپنی سمپلس فارم کے اندر ہے۔ بعض لوگوں نے اسی کے اوپر جو ہے اسلامک انشورنس جسے تکافل کہتے ہیں اس کے ماڈل کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں جہاں تک تو انشورنس کمپنیوں کا معاملہ ہے نا، تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ تو جو بیمہ ہولڈر ہے اس سے انہوں نے رقم لے لی، ٹھیک ہے، وہ اس نے انسٹالمنٹس میں جمع کروا دی، تو انہوں نے آگے وہ انٹرسٹ پہ دی، اب اس میں سے کچھ رقم انہوں نے واپس لوٹا دی، مطلب خود تو ان کا کوئی کاروبار ہے نہیں نا، بیمہ ہولڈر سے ہی ساری رقم لے کے اور اپنا پروفٹ رکھ کے کچھ اس میں سے جو ہے وہ جن کا نقصان ہوا ان کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے، تو اپنی تو ایک پائی کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک، سارے اخراجات بھی اسی سے پورے کر رہے ہیں۔ جب میوچل جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ہو رہا ہے انشورنس کا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ لوگ کیا کریں، آپس میں ایک وقف پول بنائیں جس میں سارے لوگ جو ہے وہ کچھ رقم ڈالیں، جیسے گھروں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک فیملی میں ہوتا ہے کہ جی چلیں فیملی کے اگر 10 کے قریب ممبران ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ ہر مہینے جو ہے وہ 10,000 ڈالیں، تاکہ کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ اگر کوئی شادی ہو رہی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس فنڈ میں سے اس کی کوئی مدد کر دی جائے۔ یہ فنڈ یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک فنڈ کی صورت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ عشر کے لوگ آپ وسلم کے پاس آئے اور ان کا یہ معمول تھا کہ حالت جنگ میں یا کبھی جب کوئی ان کی قوم مصیبت میں ہوتی تھی، تکلیف میں ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پورے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا اکٹھا کر لیتے تھے، ایک دسترخوان پہ لا کے رکھ دیتے تھے، اور وہ پھر سب میں برابر برابر بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا وقف پول بنا لیا جائے، اب وہ وقف پول بھی مطلب کوئی کمپنی اس کی مالک نہیں ہوگی، مطلب ایک رقم جو ہے وہ وقف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب جس کو بھی کوئی حادثہ، اور وہ مخصوص وقت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جن لوگوں نے وقف کیا ہے ان میں سے کسی کو اگر کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت آئے تو اس میں سے ان کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ پول ختم کرنا، بعض اوقات وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ختم کر دیں، تو پھر وہ واپس پیسے کر دیتے ہیں جتنے لوگوں سے لیے ہوتے ہیں، کسی واپس کے، بلکہ ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں، اس کو آپ آگے اس کی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس سے اگر کوئی رقم جنریٹ ہو تو مزید وہ بڑھے، کوئی ایک بندہ ذمہ داری لے اس طریقے سے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو آپ کچھ اس کی ذمہ داری کے اگینسٹ ایڈمنسٹریٹو چارجز یا سروسز کے اگینسٹ آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں اپنے مطلب سمپل لیول کے اوپر اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو۔ ڈاکٹر صاحب دوسری جو چیز ہے وہ ہے بیسکلی تکافل کے حوالے سے، کہ تکافل جو ہے وہ کس طریقے سے انشورنس سے فرق ہے، اور اس کی گنجائش یعنی کن بیسس پہ ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ واقعی اسلامک پرنسپلس کے مطابق ہے، یا پھر وہ جس طریقے سے ہمارے ہاں اسلامک بینکس نے کام کیا ہوا ہے کہ وہ بس ٹرمز چینج کر لی ہیں، لیکن وہ اندر سے جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ اور وہ جسے کہتے ہیں پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آلموسٹ سیم ہے، صرف نام بدل دیے ہیں، تو کیا یعنی اس نہیں، تکافل کا ماڈل جو ہے نا اس سے کافی مختلف ہے جو انشورنس کا روایتی انشورنس کا ماڈل ہے، تو اس لیے تکافل کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، بعض اس کے جو ہے وہ جواز کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کی بھی بنیاد وقف ماڈل ہی ہے، مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کمپنی جس طرح سے بیمہ ہولڈر کی جو رقم ہوتی ہے کمپنی اس کی مالک بن جاتی ہے، اور کمپنی جو ہے وہ اس کے بعد اس کو اس میں سے کچھ حادثے کی صورت میں اس کو واپس لوٹا دیتی ہے، یا اس پہ انٹرسٹ لے کے اس میں سے کچھ انٹرسٹ اور پرنسپل اماؤنٹ اس کو واپس کر دیتی ہے اگر کوئی حادثہ نہیں ہوتا، یا وہ ویسی جو ہے وہ حادثہ نہیں ہوتا تو گڈس کی انشورنس جیسی ہوتی ہے۔ تو لیکن تکافل میں یہ ہے کہ وہ ایک وقف پول ہی بناتے ہیں، صحیح، اور جن لوگوں نے بھی تکافل کروایا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی رقم ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اصل مسئلہ کیا اس میں کہ وہ اس وقف کی رقم کو پھر آگے انویسٹ کرتے ہیں اسلامی بینک۔ اچھا، آگے جہاں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں اصل میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ان کی ساری وہ اسلامی بینکاری کی جو آپ کہہ لیں کہ جی جیسے بعض علماء کہتے ہیں جی ہیلا بینکاری ہے، ہیلا سسٹم ہے، وہ اس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اس طرح کی کسی کاروبار میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اس سے بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈل ٹھیک ہے تکافل کا، لیکن اس میں اگر یہ انویسٹمنٹ صحیح جگہ پہ کریں تو پھر انشاءاللہ سے یہ ماڈل بہت حد تک ٹھیک ہے،
یہ ایک کامیاب ماڈل ہے, اس کو چلایا جا سکتا ہے. ہاں اس میں بینک ایک اور کام کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو چارجز اس میں سے اپنے رکھتا ہے کہ جی ہم چونکہ اس رقم کو پوری مینیج کر رہے ہیں اس پول کو, تو اس اعتبار سے ہم اس کے رکھیں گے. پھر بینک اس میں یہ بھی کام کرتا ہے کہ جی اپنی بھی کوئی انویسٹمنٹ ڈال کے, ٹھیک ہے, تو اپنا بھی کچھ حصہ رکھتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بینک کا اس میں شیئر 10% ہے اور پالیسی ہولڈرز جو وقف کرنے والے ہیں ان کا شیئر 90% ہے, تو اب بینک اپنے 10% کے اگینسٹ 50% جو ہے وہ رکھ رہا ہو, ایسے ہی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیلکولیشن جو ہے نا وہ باریکی سے دیکھنی چاہیے. صحیح. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمان اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے, اسی طرح سے میڈیکل کیمپس, منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے, اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے, اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں, تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی, اسٹوڈیوز کی, اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے, اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے, یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یعنی جنرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی خلاصہ یہ ہے ایک کہ اچھا ماڈل ہے, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہم ہے. اس میں میرا خیال ہے یہ بھی ہے کہ جیسے مجھے بھی کوئی بندہ پوچھے, کیونکہ میری بھی فیلڈ یہی ہے, اور جب بھی میں نے بھی اس سبجیکٹ میں جب بھی کبھی پڑھایا, اس سے جب بھی کوئی بندہ پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہ کہیں. مطلب میں بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کہنے سے اوائڈ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہر تکافل کی جو پالیسی ہے یا پھر وہ ایک پرپوزل ہوتا ہے, ہمیشہ اس میں نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے آپ بھی یہی ریکمینڈ کریں گے کہ جنرلی جو اگر ہم بھی جو ڈسکشن کر رہے ہیں تکافل کے بارے میں, تو یہ نہیں کہ باہر قسم کا تکافل آپ کے لیے یعنی الاؤ ہو گیا. کوشش یہ کریں کہ وہ کسی اسکالر سے وہ ایک دفعہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بہت زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اسلامک بینکس بھی, کئی بینکس جو ہیں زیادہ احتیاط کرتے ہیں, کچھ اسلامک بینکس بالکل انہوں نے وہی ماڈل رکھا ہوا ہے, بس نام چینج کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی جو آپ نے تکافل کا جو کانسیپٹ بتایا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے آپ نے کہا, اور اس کا ماڈل چونکہ وقف ماڈل ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے شرعی طور پہ, لیکن اگین وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ لی جائیں. ڈاکٹر صاحب اگلا جو سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, وہ ایل سی کے حوالے سے, جسے کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو کیا اس کو لینا, اس کو تیار کروانا, یا خاص طور پہ جو بینکس کیونکہ عام طور پہ دیتے ہوتے ہیں, اور یہ امپورٹس ایکسپورٹس کے معاملے کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ پہلے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ ہے کیا چیز, یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ, اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو ایل سی جو ہے نا, لیٹر آف کریڈٹ, تو بنیادی طور پہ ایک ضمانت ہے جو بینک کی طرف سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ چائنا سے کوئی مال اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے چائنا میں جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے, تو اب مجھے یہ بھی کنسرن ہے کہ بھائی مال بھی تو میرے پاس پہنچے. مجھے یہ کنسرن ہے, یہ نہیں کہ پیمنٹ چلی جائے مال مجھ تک نہ پہنچے, اور اگلے کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی مال اس تک بندے تک پہنچ جائے تو پیمنٹ ہم تک نہ پہنچے. تو درمیان میں پھر بینکوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ بینک جو ہے نا وہ ایک طرح سے ضمانت لیتے ہیں, گارنٹی آپ کہہ لیں, تاکہ دونوں لوگ جو ہے وہ کسٹمر اور جو بائر ہیں وہ دونوں مطمئن رہیں کہ بھائی اس کے پیسے اس تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, بینک اس کی ضمانت لیتا ہے اور وہ اس کی چیزیں, تو اب اس کی چیز جب اس کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس کے پیسے اس کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں درمیان میں بینک کی ضمانت سے. اب اس میں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں حوالے میں یا ضمانت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بینک درمیان میں کیا کام کرتا ہے کہ اگر میں نے چائنا سے جو ہے وہ 50 لاکھ کا مال منگوایا ہے, اب بینک جو ہے وہ میرے بہاف پہ جو ہے وہ وہاں پیمنٹ تو کر دے گا, میرا معاملہ تو بینک کے ساتھ ہے. بینک نے آگے ان کو گارنٹی دے دی, بینک تو قابل اعتماد ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی شاخیں تو ہر جگہ موجود ہیں.
وہ کسی دوسرے بینک کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے اور وہ دوسرا بینک اگلے کو جو ہے وہ گارنٹی دے دیتا ہے، بھائی میں نے گارنٹی دے دی ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بینک درمیان میں جو ہے وہ اس کے چارجز رکھتا ہے. بالکل. اب یہ جو سروس چارجز ہیں یا فیس کے نام پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ بینک کی جو کاغذی کارروائی ہے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ پہ جو چارجز آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تو ان کا بندہ عملہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی عبارت لکھ رہا ہے، اس کا کوئی پرنٹ نکال رہا ہے، کوئی سگنیچر لے رہا ہے، کچھ ٹائم ان کا لگ رہا ہے. تو اگر اس حد تک معاملہ ہو تو اس میں تو شاید کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ کاسٹ تو آ رہی ہے نا، آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن بینک جس طرح سے اس کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر کے بیسیکلی انٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ مطلب ممکن ہی نہ ہو سکے اس کے بغیر، دیکھیں اب دوسرا تو وہ طریقہ کار ہنڈی کا ہے، اور ہنڈی یا ہنڈی جسے کہہ دیتے ہیں، تو اب وہ تو ویسی وہ بھی وضاحت کر دیجیے کہ ہنڈی کیا اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیونکہ یہ بھی سوال میرا آپ سے اگلا تھا. ہاں ہنڈی تو دیکھیں نا، یہ ہے کہ آپ درمیان میں کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ جو ہے وہ میں نے آپ کا جو ہے وہ کچھ قرض دینا ہے، تو آپ مجھ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب میرے یہ پیسے دے دیں. میں کہتا ہوں بھائی فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، آپ اس سے لے لیں. اس کو ہمارے یہاں حوالہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے دینے ہیں، میرے کسی نے دینے ہیں، تو میں آپ کو اس کی طرف ریفر کر دوں کہ چونکہ اس نے میرے دینے ہیں، آپ میرا نام لیں تو وہ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے، اس کو حوالہ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں تو وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ بینک کے ذریعے بھیجنے کے بجائے، چونکہ بینک کے ذریعے تو جب وہ بھیجتے ہیں تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اور سروس چارجز بھی ہوتے ہیں، سروس چارجز بھی ہوتے ہیں، اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو، ٹیکسیشن کے بھی، اتنا کما رہے ہیں یہ وہ دس اینڈ دیٹ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جی وہاں جو ہے نا وہ کسی بندے کو پکڑا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ $1000 کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے وہ ہے، اور وہ بندہ اس کا رابطہ یہاں پاکستان میں ہے، تو وہ اپنے پاکستان والے بندے کو کہتے ہیں بھائی $1000 اس کے گھر میں دے دو، یا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کرنسی پاکستانی روپیز وہ اتنا. اب اس میں بطور حوالہ کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درمیان میں وہ جو مڈل مین ہوتا ہے وہ بیسیکلی اضافی جو ہے وہ اس پہ رقم لیتا ہے، جسے ہم انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. تو ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر کرنسی اس میں چینج ہو جائے پھر تو شاید اضافہ جو ہے اس کا جواز نکلتا ہے. صحیح، کیونکہ جب کرنسی چینج ہو گئی نا تو پھر تو اضافے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، مطلب کرنسی اگر ربا کی ڈیفینیشن سے باہر نکل گیا، پھر وہ ربا کی ڈیفینیشن سے باہر نکل گیا. ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مارکیٹ ویلیو ہر جگہ نہیں چل رہی ہوتی. اب ڈالر کا بھی جو ریٹ ہے وہ ہر جگہ ایگزیکٹلی فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور اس میں تھوڑا بہت منافع ہو جاتا ہے، منافع ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ معاملہ ہے. بینک اور طرح سے، اور جو باہر جو ایکسچینج والے ہیں، کرنسی ایکسچینج والے، وہ اور طرح سے ڈالر فروخت کر رہے ہوں گے ایک ہی شہر کے اندر. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اس میں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی. ہاں بس. لیکن شرن اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں شرن تبھی مسئلہ ہے کہ وہاں سے $1000 آیا اور یہاں کیا کیا اس نے درمیان میں جو ہے وہ 1000 اس کے گھر تو پہنچا دیا، لیکن اس کے $100 مزید لے لیے. اسپیشلی جب کہ سیم کرنسی ہو تو، ہاں سیم کرنسی، وہاں پہ پھر یہ سود کا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہا یعنی ہنڈی کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غیر قانونی ہے. ہاں شرعاً تب مسئلہ نہیں ہے جب کرنسی چینج ہو جائے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہے وہ اگلی جو چیز ہے وہ ہے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے. کریڈٹ کارڈ جو ہے، کیا اس کو رکھنا بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، جنہوں نے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے یورپ وغیرہ میں، تو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے کچھ جگہوں پہ، دے ہیو ٹو ایکچولی ٹیک اٹ. تو ایسے موقع پر اگر مجبوری ہو یا پھر نہ بھی مجبوری ہو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے تو اس پہ سود جو پڑتا ہے، میں نے آج تک کبھی وہ سود والا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہی نہیں. تو کیا یہ شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کریڈٹ کارڈ جو ہے نا، اس میں اگر آپ نے سودی معاملہ نہ بھی کیا، مثال کے طور پہ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے 40 days تک پیمنٹ نہیں کی، ہاں تو آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اب مطلب ایڈوانس میں آپ نے قرض لیا ہوتا ہے نا. کریڈٹ کارڈ تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے اور آپ نے استعمال کر لی ہے، اب بینک کہتا ہے کہ جی 40 دن تک مجھے واپس کر دو، تو سود نہیں ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ بھی نہیں ہوتا، اتنا سمپل بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کریڈٹ کارڈ کی فیس آپ پے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھی خاصی فیس ہوتی ہے، 5-7 ہزار فیس مثال کے طور پہ ایئرلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کئی اس کے چارجز ہوتے ہیں.
تو وہ بیسیکلی سود ہی کی ایک صورت بن جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایک کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سودی معاہدہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر 40 ڈیز تک میں نے اگر یہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اس پہ سود ادا کروں گا. تو یہ معاہدہ بہرحال درست نہیں ہے. لیکن اس میں پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جس طرح ایل سی میں ہم نے بات کی کہ اگر آپ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ پاسبل ہی نہ ہو اور آپ کا بزنس ہے ایل سی کے بغیر, تو اب اس میں ایک مجبوری ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی مطلب آپ نے باہر سے کوئی چیز خریدنی ہے اور کریڈٹ کارڈ کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, یعنی بلا وجہ تو کریڈٹ کارڈ نہ بنوائے, بہتر ہے ڈیبٹ کارڈ کی طرف ہی جائے, جتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی آپ استعمال کریں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ استعمال کر سکتا ہے جب اس کے لیے کوئی, کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے نا کہ جو ضروریات ہیں وہ محصورات کو وہ جائز کر دیتی ہیں. تو ضروریات زندگی جو ہے نا اس کو رکنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخری جو چیز آپ سے سوال کرنی ہے وہ شیئرز میں جو ہے وہ شیئرز میں یا پھر اس طریقے سے اسٹاک میں کچھ لوگ بھی سوال کرتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس میں اپنا بزنس جو ہے رن کرنا اس کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے شیئرز یا جسے ہم اردو میں حصص اور عربی میں اسہم کہتے ہیں, مطلب اسٹاک ایکسچینج تو اب بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ جی کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو جب وہ اس کا انڈیکس نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ایسی نیوز کے اندر کہ جی اتنے پوائنٹ جو ہے وہ گر گیا ہے, اور جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ملک کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بیرو میٹر بن جاتا ہے وہ میئر کرنے کے لیے. تو بیسیکلی تو دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سم کائنڈ آف جو ہے وہ شراکت اس طرح کی تو نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں مطلب ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ مشارکت ہوتی تھی, لیکن بہرحال اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ اس کی صورت بن جاتی ہے کہ, لیکن اس میں اہل علم نے کچھ جو ہے وہ شرائط عائد کی ہیں. اچھا کچھ تو ہمارے ہاں شیئرز مطلب کچھ کمپنیوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ صرف جو ہے وہ پروفٹ کا کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی $100 کے شیئر لے لیے تو آپ کو 2 مہینے تک جو ہے وہ ہر ماہ کے حساب سے جو ہے وہ 2% پروفٹ ملے گا. تو اگر تو وہ صرف جو ہے وہ اس پہ پروفٹ ہو رہا ہو تو اس کے لیے زیادہ بہتر اصطلاح جو ہے وہ شیئرز کی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے ایک اور اصطلاح جو ہے وہ بانڈز کی استعمال کی گئی ہے. بانڈز کا جو ہے وہ جواز نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کی رقم اس کے ذمہ قرض ہوتی ہے. اب جیسے بانڈ ہے نا آپ نے ویسے بانڈز تو ہمارے یہاں وہ سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ بانڈز وغیرہ جو ہے جب آپ خرید لیتے ہیں 1000 کا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر کوئی آپ کو وہ آپ کا نمبر لگ گیا, لکی نمبر نکل آیا آپ کا, قرآن اندازی ہو گئی تو اس پہ آپ کو کچھ پیسے پرائز بانڈ جنہیں کہتے ہیں, اس میں بھی یہی صورت حال ہوتی ہے. تو کچھ تو یہ ہیں کہ جو صرف پروفٹ دے رہی ہوتی ہے نا تو وہ ان کو شیئرز نہیں کہنا چاہیے. بیسیکلی شیئرز والی کمپنیاں وہی ہیں ایسس والی کہ جو پروفٹ اور لاس دونوں کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ اہل علم نے کچھ شرائط بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کمپنی کا جو بزنس ہے وہ حلال ہو. پہلی بات تو یہ کسی بینک کے شیئرز نہ لیں آپ, مثال کے طور پہ کسی انشورنس کمپنی کے آپ شیئر نہ لیں, کسی شراب خانے کے یا جیسے کیسینو ہے سینما ہے اس کے آپ جو ہے وہ شیئرز وغیرہ نہ لیں. مطلب کوئی پیٹرول پمپ ہے مثال کے طور پہ PSO ہے یا اس طرح کی اور کمپنیز ہیں, آپ ان کے شیئرز وغیرہ لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف پروفٹ میں آپ کو مطلب نہ شیئر دیں بلکہ آپ کو لاس کے اندر بھی شریک کریں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو یہ کاروباری حصص ہوتا ہے تو اس میں نقصان وغیرہ اچھا خاصا ہوتا ہے. وہ لوگ مطلب اپنی اوپر نیچے جاری ہوتی ہیں, بہت اوپر نیچے جا رہے ہیں اور بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ہوتا ہے. تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ جو اس کمپنی کے ایسٹس ہیں نا تو وہ صرف لیکوڈ ایسٹ نہ ہو, مطلب صرف کیش کی صورت میں نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ صرف کاغذوں میں نا کمپنی بنا لیتے ہیں, زمین کے اوپر جو ہے وہ کمپنی گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی, مطلب کاغذی کاروبار نہ ہو. تو وہ کمپنی زمین کے اوپر جو ہوگی نا اس کے کچھ نہ کچھ فکس ایسٹس ہوں گے. مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری ہے, کوئی مشینری لگی ہوئی ہے, کچھ اس کے آفیسز ہیں, کچھ نہ کچھ ہے. تو وہ کمپنی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے فکس ایسٹس بھی ہونے چاہیے کیش کے. ہوتا یہ کہ جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ پیسوں کے بدلے پیسہ خرید رہے ہیں, ہاں وہ ربا والی بات. لیکن اگر آپ پاس فکسڈ ایسٹس ہیں یعنی کمپنی میں کچھ گاڑی شاڑی کچھ دوسرے ایسٹس ہیں تو وہ ٹینجیبل ہے, تو اب آپ کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کاروبار میں پیسے لگائیں, تو مطلب منجمد اثاثے ان کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جو شیئرز ہیں آگے اس کو
اس وقت تک فروخت نہ کریں، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے نا کہ لوگ ادھر سے خریدتے ہیں اور ادھر فروخت کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بعض اہل علم نے بحث کی ہے کہ کم از کم 2 دن لگ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے شیئرز فروخت کیے ہیں تو اگلے کے جو ہے وہ جسے قانونی قبضہ کہتے ہیں، اس کی لیگل آکوپیشن جو ہے اس کے ہونے تک، یعنی اس کے نام منتقل یا ٹرانسفر ہونے تک، تو اس سے پہلے وہ اس کو نہ بیچے، کیونکہ اگر وہ اس سے پہلے اس کو بیچے گا تو ایک ایسی چیز کو بیچے گا جو اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے ایپس کے اوپر وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آرام سے یہاں سے خریدا، یہاں سے بیچا، یہاں سے خریدا، یہاں سے بیچا ود ان سیکنڈز اور اوپر نیچے، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کام سے اوائڈ کریں؟ ایسے کام سے اوائڈ کرے۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو کموڈیٹی ایکسچینج کہتے ہیں، کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ آپ، اچھا اس میں ہوتا ہی ہے کہ وہ صرف ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں، مطلب اس میں کوئی چیز آپ کے نام نہیں آ رہی ہوتی، کوئی چیز آپ کے نام سے جو ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی، ہوتا ہی ہے کہ جو ڈفرینس ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے صبح خریدا ہے، شام کو بیچ دیا، آپ کو کیا ملا؟ نہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوا، نہ وہ آپ نے اگلے کو بیچا، ٹھیک ہے، آپ کو صرف ڈفرینس مل گیا، اور اگلے نے بھی آگے کو بیچا تو اس کو بھی ڈفرینس مل گیا، تو وہ صرف ڈفرینس آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بیسیکلی کاروبار مقصود نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ کاروبار نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈفرینس حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ جوئے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز اس میں ہے کہ جو فارورڈ جو سیل ہے نا، یا فیوچر سیل جسے کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فارورڈ سیل یا فیوچر سیل مثال کے طور پہ جیسے وہ کہے کہ جی آج سے 1 مہینے بعد جو ہے نا یہ جو شیئر ہیں اس وقت ان کی جو قیمت ہوگی میں نے اس پہ آپ کو جو ہے وہ بیچ دیے، اور وہ کہے گا جی میں نے خرید لیے۔ اب اس میں بھی وہی غرر کا پہلو آ جاتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، فارورڈ سیل فیوچر سیل کرتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ اہل علم نے کہا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، غرر کی وجہ سے الاؤڈ نہیں۔ ایک اور چیز جس کا بعد اہل علم نے تذکرہ کیا ہے کہ جو شیئر سے حاصل شدہ منافع ہے یا پروفٹ ہے وہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز کے اندر تقسیم ہو۔ بعض کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ جو پروفٹ ہوتا ہے نا اس کا کچھ حصہ خود اپنے لیے ریزرو کر لیتی ہیں، کمپنی کی سیکیورٹی کے نام پہ 20% رکھ لیتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کمپنی نے جتنی انویسٹمنٹ کمپنی کی ہے تو اس کے حساب سے وہ پروفٹ لے لے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ جو کل پروفٹ آیا ہے تو اب ظاہر بات ہے وہ لوگوں کا ہے نا، اگر کمپنی اس میں سے رکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کا حق مار رہی ہے، ان کے پروفٹ میں سے رکھ رہی ہے۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ کوئی مطلب آپ کسی کمپنی میں شیئرز وغیرہ خرید کے انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ کاروبار اب ظاہری بات ہے کہ ہے تو سارا آپ کہہ لیں کہ جی وہ اسکرین کے اوپر ہی ہے، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پھر بہت پیسے ڈبوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کچھ اپنے ہمارے جو ہے وہ جاننے والوں میں جنہوں نے مطلب ہوتا ہی ہے کہ وہ جب نیچے آنا شروع ہوتا ہے نا جو آپ کے شیئرز ہیں کسی وجہ سے کسی سبب سے، تو وہ خیر جو بڑی بڑی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کو تو اندازہ ہوتا ہے بھئی اس نے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، تو وہ تو بہت مائکرو لیول پہ اکنامکس ہوتی ہے، انسائڈر انفارمیشن بھی ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ تو اپنی انویسٹمنٹ بچا لیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مارکیٹ کی اتنی آپ کہہ لیں کہ جی اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہاں، تو وہ اپنا بہت پیسہ ڈبو دیتے ہیں، اور ان کو کوئی بندہ بتاتا ہے دیکھو یہ فائدہ ہو رہا ہے، مجھے یہ فائدہ ہوا تو کر لو، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ویسے جو ہے نا نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایک چیز کے الاؤڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب میں ضروری یہ کام کروں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو شیئرز ہم جس کمپنی کے خرید رہے ہیں تو کیا وہ کمپنی جو ہے اگر وہ سود پہ چل رہی ہے پرائمریلی، یعنی اس نے خود بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے کمپنی جو ہے وہ جب کیپٹل ارینج کرتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ شیئرز کے ذریعے کیپٹل ارینج کرتے ہیں یا پھر وہ بینک کے تھرو جو ہے نا وہ کیپٹل ارینج کرتے ہیں۔ تو ایکویٹی اور ڈیٹ کی جو ریشیو ہوتی ہے، ڈیٹ مطلب جو بینک سے انہوں نے قرضہ لیا یا پھر ایون کسی انویسٹر سے قرضہ لیتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ سود بھی انوالوڈ ہوتا ہے، اور میجورٹی جو ہے عجیب بات یہ ہے کہ ڈیٹ جب آپ قرضہ زیادہ لیتے ہیں بینک سے تو اس پہ آپ کو ٹیکس ریلیف ملتا ہے،
یعنی ٹیکس آپ کے پاس کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ شیئرس کے تھرو جو ہے نا وہ کریں. اور شیئرس ظاہر آبویسلی جب آپ بیچتے ہیں تو آبویسلی ملٹیپل لوگ انوالو ہوتے ہیں اور کمپنی کو پھر انفلوئنس بھی کرتے ہیں شیئر ہولڈرس, کیونکہ وہ مالک ہوتے ہیں کمپنی کی, سیدھی سی بات ہے. تو ایسی کمپنیز جہاں پہ میجورٹی ان کا جو ہے وہ جو کمپنی ہے اس کی وہ یعنی اس کے جو مالک یعنی وہ جو اس کی آپ سمجھ رہے کیپٹل ہے وہ بیسکلی ڈیٹ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو قرضے کے اوپر, سودی قرضے کے اوپر جو بینک سے لیا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو شیئرز. تو اس کے بارے میں کیا اس کے اسٹاک اس کی جو ہے شیئرز خریدنے کے نہیں, اس کے شیئرز نہیں خریدنے چاہیے. ہاں, اس میں بعض اہل علم نے البتہ ایک بات کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں دین میں نا غالب کا اعتبار ہوتا ہے. جی ایسے تو اگر کسی کمپنی کی مور دین 50% جو ہے وہ شیئرز وہ انٹرسٹ بیس ہیں, مطلب اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس نے بینکوں سے قرضے لے کے جو ہے وہ کی ہوئی ہے, تو پھر تو اس کے لیے حرمت کا حکم لگائیں. لیکن اگر جو ہے وہ یہ لیس دین 50% ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سود وغیرہ ایسی چیزیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں کہ اگر بہت زیادہ سختی کریں گے نا تو اب عام بھی جو آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ قربانی کا مسئلہ ہے. اب اگر آپ یہ شرط لگانا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ جو قربانی میں حصہ دار ہے, اب میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ جی وہ اس کی وہ دوسری کمائی جو ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے, کیا کرتے, تو مشقت کے اندر لوگ پڑ جائیں گے نا. تو اس لیے اب اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک بندے کی مثال کے طور پہ ایک انڈیویجول کے حوالے سے بھی یہی معاملہ آتا ہے کہ اس کے یہاں دعوت کھانے کے حوالے سے اگر اس کی حلال اور حرام جو ہے وہ آپس میں مکس ہے تو غالب کا اعتبار کرتی ہے کہ جی اگر اس کی حلال اگر زیادہ ہے تو اس کے اوپر حلال کا حکم لگا دیں. تو یہ بات کسی حد تک قاعدہ کلیہ درست ہے کہ غالب کا حکم ہی لگتا ہے. تو حلال زیادہ ہے تو حلال کا حکم لگے گا, حرام زیادہ ہے تو حرام کا حکم لگے گا. تو لیکن یہ کہ جو حرام ہے بہرحال وہ حرام اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا, جیسے آپ نے بھی اس میں ایک پہلے ہمارے پچھلے سوال کے حوالے سے کچھ ایک سجیشن دی تھی کہ ایسے موقع پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے, جو انشورنس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ آپ کا جو پروفٹ ہے اس میں سے جتنا پرسنٹ, اگر آپ بہت احتیاط رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے اس میں سے جتنا پرسنٹ کمپنی جو ہے وہ ڈیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ اپنا صدقہ دے دو, اور زیادہ بہتر بغیر اس ثواب کی نیت کے, یعنی آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے باقی آپ رکھ لیں. تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دیز کوسچنس. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ معاملات زیادہ آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.